بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈومیسٹک وائلنس کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ ہم مسلمانوں کی بے دینی ہے، ورنہ تو اسلام مکمل دین ہے جہاں عبادات سکھائیں، وضو غسل سکھایا، تجارت لین دین سکھایا، وہاں ایک دوسرے کے حقوق سکھائے، باپ کا کیا حق ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، بھائی کا کیا حق ہے، ہمسایہ کا کیا حق ہے، شوہر بیوی کا کیا حق ہے، یہ سب چیزیں جب سکھائی ہیں اگر ایک مسلمان سمجھتا ہے پھر کوئی وائلنس کہیں ہو نہیں سکتی۔ مزدور مزدوری کے لیے جاتا ہے، اسلام نے اس میں بھی حلال اور حرام بتایا۔ ایک ملازم اپنی ملازمت کے لیے جاتا ہے، اسلام نے وہاں بھی حلال اور حرام کی چیزیں سکھائی ہیں، کیونکہ اس وقت معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ اسی کی وجہ سے جب حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسلام میں جوس اور شراب دونوں شکل میں ایک ہیں لیکن حکم الگ الگ ہے۔ شراب آدمی ٹچ بھی نہیں کر سکتا اور جوس کو پی سکتا ہے، رنگ ایک ہے۔ پیشاب اور شراب اسلام میں ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ پیشاب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی، چاہے آدمی غسل کیا ہوا بھی ہو، جب تک دھوئے گا نہیں۔ شراب کی چھینٹ اگر کپڑے میں لگ جائے اس میں بھی نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلام سے دور ہو گیا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہاں کے حالات ہیں، وہ یہ حالات کہ یہاں کا معاشرہ کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کنٹرول میں نہ ہونے کی وجہ سے ذہنوں پر دباؤ ہے، پریشانیاں ہیں، اور لوگ امن و سکون ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں میں جن چیزوں میں وہ ہے نہیں۔ اور جو لوگ مادیت کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، جنہوں نے ایجوکیشن کو بھی مادیت کا ذریعہ بنا دیا، بزنس بنا دیا۔ اسلام میں تعلیم نور ہے، اسلام میں اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جانے کو علم دیا گیا ہے، لیکن مغربی دنیا نے ہم کو یہ بزنس سکھایا، تو ہر چیز میں یہاں بزنس ہے، تو وہ نہیں دیکھتے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ ان کو اگر ناجائز چیز بھی بیچنی پڑے وہ بیچتے ہیں، ان کو اپنے پیسے سے غرض ہے، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کون بگڑتا ہے، کس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کس کا ذہن ان بیلنس ہوتا ہے۔ تو ان ساری کوششوں کا علاج صرف ایک ہے کہ آدمی ایک تو اپنے اللہ کی طرف واپس آ جائے، اور دوسرے ہم سب لوگ مل جل کر سوسائٹی میں ہر طبقہ، ماسٹر جی اپنے سکول میں، آفس کا انچارج اپنے آفس میں، گھر کا مالک اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اور اسی طرح سے علماء اپنی مساجد میں اس سلسلے میں کوششیں کریں۔ اور حکومت کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں وہ سہولتیں فراہم کرے۔ اب جب مسجد میں جمع بھی نہیں ہو سکے تو بات کہاں سے کر سکے گا آدمی؟ علماء کا، اماموں کا سب سے بڑا فریضہ مانا جاتا ہے سوسائٹی میں، وہ تربیت اور اصلاح کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اتنی سہولیات ہے نہیں ہر جگہ، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے کورونا آ گیا، کورونا نے ہم کو اور جکڑ دیا۔ لیکن کوششیں ہر حال میں کرنی ہیں، چاہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر جو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اسلام نے کہا بیٹھ کر پڑھو، قیام کو رخصت کر دیا، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ان حالات کے باوجود ہم کو اپنے معاشرے کو سنبھالنے کی اور اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ہر ہی طبقے کو اپنے ماحول میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا کلکم رعین، اس میں ایک حرف تنبیہ بتایا جس کا ترجمہ ہوتا ہے خبردار، غور سے سنو، کیا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جب ہم اس چیز کو اپنائیں گے انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔